قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کی ایپیسوڈ 14 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 14ویں نشست ہے کہ ہم علم کی یہ نشست لگائے بیٹھے۔ روزانہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے دامن کو علم کی روشنی سے بھرتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، اور انتہائی قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ نشست نصیب ہوتی ہے، اور اس میں وہ علم ملتا ہے کہ جو برسوں کے مطالعے سے نہیں ملتا۔ اور ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب جو کہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما ہیں، حضرت ہر مسئلے کو انتہائی سہل اور خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے نظر بد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم عرض کروں گا کہ اپنے امور کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں رازداری سے کام لو کہ العین حق، کہ نظر حق ہے، نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ میری امت میں تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر سے ہوں گی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نظر تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس حوالے سے ہم آج جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ نظر بد ہے کیا، کہ انسانی نظر بد کیا ہوتی ہے، جناتی نظر بد کیا ہوتی ہے، اور کون سی نظر کو ہم کس طریقے سے اتارتے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر ہم کسی جڑی بوٹی سے نظر اتار رہے ہیں تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ کیوں اتار رہے ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کے ہمارے ظاہر پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے باطن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ تمام سوالات آج ہم جانیں گے، تو آپ ضرور اول سے آخر تک اس نشست میں شامل رہیے گا کہ کوئی ایک نقطہ بھی آپ سے مس نہ ہو جائے۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج 14ویں نشست ہو گئی اور ہمیں معلوم ہی نہیں چلا کہ جناب آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ آج ہماری 14ویں نشست ہے اور رمضان 15واں ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ بچنے والے رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی اخلاص سے۔ حضور خیر، میں سوال سے پہلے عرض یہ کروں گا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان یہ رہتے ہیں کہ آپ سے وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، بالکل، تو وہ آپ آج کالز کا بھی سلسلہ ضرور رکھیے گا کہ وہ لوگ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سوال پوچھ سکیں۔ خیر، پہلا سوال حضور عرض یہ کروں گا کہ نظر بد ہے کیا؟ نظر بد کون سی ایسی بلا ہے کہ یہ انسان کو بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے، کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ انسانی نظر کے بارے میں ہے یا یہ جناتی نظر کے بارے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کا تعلق خانوادوں سے ہے، کہ جن کا تعلق سلاسل سے ہے، اور وہ لوگ روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار
اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی وقت ہے کہ رمضان کی کچھ گھڑیاں، کچھ دن ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان گھڑیوں اور ان دنوں میں ان کی برکتوں کو، رب کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو لوگ رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا اثر سارا سال ان کے وجود پر رہتا ہے، لیکن ایک ایسا اثر جو آپ کے تمام اثروں پر غالب آ جاتا ہے اور آپ کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے، آپ کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ دیتا ہے۔ کہیں آپ اس کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں، کہیں آپ اس کو بیماری سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اثر کہ جو آپ کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آج اس بابرکت محفل میں اسی اثر کا ہم ذکر کریں گے کہ جسے دنیا نظر بد کے نام سے جانتی ہے۔ نظر بد کا ذکر قرآن میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے تو وہ ہے نظر بد، اور نظر بد یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کی تدبیر کر کے رکھتے ہیں، جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کو اپنے روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جن کا فرمان حضور سے ہے، کہ جن کا فرمان اولیاء کاملین سے ہے، وہ لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن متاثر وہ بھی وقتاً فوقتاً رہتے ہیں، کیونکہ نظر بد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جادو بیسیکلی مسلط کیا جاتا ہے، اور یہ نظر بد اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے انسان کو، صحت مند انسان کو یکلک چند ہی لمحوں میں گرا کر اس کو زمین بوس کر دیتا ہے، کہ ایک ایسا صحت مند انسان، ایسا مشہور شخص کہ جس کی شہرت کے چرچے ہیں، اور اس کو پھر جب نظر نے گھیرا تو پھر وہ زمین بوس ہو گیا۔ نظر بد کا تعلق دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے، اور اس سے بچنے کے طریقہ کار بھی ابھی سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام قومیں جتنی بھی گزری ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے جس سے اس کی نگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں۔ نظر بد کو جادو سے زیادہ خطرناک اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ نظر بد یہ انسان کے اندر صلاحیت کرتی ہے، جس طریقے سے ہمارے جسموں کے اندر روح حلول کرتی ہے، ہمارے جسم کے اندر روح داخل ہے، اسی طریقے سے جگہ بناتی ہوئی نظر بد انسان کے انگ میں شامل ہو جاتی ہے، جبکہ جادو کے بارے میں ہے کہ وہ کسی خاص مقام کا تعین کرتا ہے، کسی انسانی جسم کے خاص مقام پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسانی جسم کے تمام اعضاؤں پر یکساں اثر کرتی ہے، برابر کے اثر کرتی ہے۔ جیسے جادو میں اگر کوئی کسی کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، کسی جادو میں کسی کے قلب کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن نظر بد میں انسان ایسی قوت کے مسخر ہو جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں، شریعت میں، ہمارے اسلام میں
بارہا ہم سے کہا گیا ہے کہ انسان وضو کی حالت میں رہے، کسی بھی ذکر و اذکار کرنے سے پہلے وضو کر لے۔ یہ وضو ہے جو ہمیں اس کی خاص، جو اس کی سب سے خطرناک قسم ہے نا نظر کی، وضو سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وضو سبحان ایک اللہ، ایسا طریقہ کار ہے، سبحان اللہ، اور اس کا وہ طریقہ کار جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا کہ پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، چہرہ دھونا، پھر مسح کرنا، صحیح، اور پھر آپ نے کوہنیوں تک دھونا۔ یہ پورا ایک ترتیب، ایک طریقہ کار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طریقے سے وضو کرتا ہے نا، تو وہ اپنے جسم کے اندر سے جو نیگیٹو ریز ہوتی ہیں نا، جو نظر بد کی وجہ سے انسانی جسم کو متاثر کرتی ہیں، وہ اس کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے نا، جب انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وضو اللہ، کرنے سے گناہ تو جھڑ رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو خطرناک ہمارے اندر جو ریز داخل ہوئی ہے نا، وہ بھی زائل ہو رہی ہے، وہ بھی نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو وہ طریقہ ہے جو عام مسلمان جس سے محفوظ رہتے ہیں، سبحان اللہ، عام مسلمان جس سے محفوظ رہتا ہے۔ محفوظ رہتے ہیں۔ اب اگر ہم نظر کی بات کرتے ہیں، شاہ صاحب، نظر انسانوں کی بھی ہے، نظر جناتوں کی بھی ہے، نظر جانوروں کی بھی ہے، نظر پرندوں کی بھی ہے۔ اچھا، جی، ہر جاندار اپنے اندر ایک حرارت رکھتا ہے۔ جو جاندار ہے اس کی نظر ہے۔ ابھی تک تو جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انسانوں کی نظر لگتی ہے، جنات کی نظر لگتی ہے۔ ہاں، آج ہم نے یہ سیکھا کہ جناب مطلب جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے۔ بالکل جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے۔ اللہ آپ جو اکبر، گھروں میں پالتے ہیں ان کی بھی نظریں آپ کو لگتی ہیں۔ یا اللہ، ایک واقعہ، تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر بکریاں پالی ہوئی تھی، اور صحیح، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ کچھ دن عرصہ ہوا کہ اس نے کھانا کھانا چھٹ گیا اس کا۔ وہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں گیا، اس کو لے کے گیا، اس کا کھانا پینا سب چھٹ گیا تھا۔ اب سب بول رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے جادو ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے۔ کہ جب اس کو ان بزرگ نے دیکھا اپنے توجہ سے، اپنی روحانی قوت سے، تو پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اب ایک کام کرو، سوکھی روٹی لو، سوکھی روٹی لو، اس کو اپنے اوپر سے اتارو، اور جس جانور کے سامنے تم کھاتے تھے نا اس کو کھلا دو۔ اس نے اس طریقے سے اس بکری کو وہ کھلایا، اس کے بعد سے اس کا کھانا کھل گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس جانور کی نظر تمہیں لگی تھی۔ یہ تو بات بڑی علمی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ کہا جائے کہ تمہاری بکری نے تمہیں نظر لگا دی، ہاں، تو وہ سامنے والا تو پریشان ہو جائے گا کہ پریشان ہو یہ جائے گا۔ حاجی صاحب نے کیا بات کر لیکن دی۔ نظر بڑی قوت رکھتی ہے۔ جہاں لفظ جاندار ہونا کہ جس کے جی، اندر روح ہے، کیا روح ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مطلب جو بصارت والا ہے تو اس کو متاثر کرتی ہے۔ صحیح، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جنات کی نظریں ہیں، جی، ہم سمجھتے ہیں صرف انسان کی نظریں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کی پیار کی نظر ہے، جی، ہم جی، سمجھتے ہیں کسی کی حسد کی نظر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں قرآن میں جس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیا کہ من شر حاسد اذا حسد، اذا حسد، کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ حاسد دین سے جب وہ حسد حاسدین کرے۔ کے جب وہ حسد کریں ان کے شر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو حسد کی نظر ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ، اللہ، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی محفلوں میں جاتے ہیں، سر بھاری پن ہو جاتا ہے، جی، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اچھی بری نظریں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی نظریں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح، لیکن اگر وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے صحیح، تو پھر وہی نیگیٹیوٹی اس کے اندر صلاحیت کر کے اس کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صحیح، مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا تیز نظر لگتی ہے کسی محفل میں فوری وہ دم توڑ دیتا ہے، فوری دم توڑ دیتا ہے، اچانک ہونے والی موت بلا اچانک وجہ۔ ہونے والی جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحیح، جیسے اچانک ہونے والی موت، حادثاتی موت، اچانک، جی، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور کہتے ہیں شاہ صاحب، جب موت کے اوپر بات آئی ہے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص جادو سے مرتا ہے
صحیح. اگر کوئی شخص نظر بد کی وجہ سے مرتا ہے تو وہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. اللہ شہادت کا ایک درجہ. شہادت کا ایک درجہ ہے. صحیح. جیسے آگ میں جل کے مرنے والوں کے لیے بھی ہے، دب کے حادثات. حادثاتی اموات کے لیے بھی ہے. جی. مطلب مطلب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جسے چاہے کہ پیٹ کے مرض میں مرنے والا وہ بھی شہید ہے، شہید ہے، نظر سے وہ بھی شہید وہ ہے. بھی شہید ہے. اللہ کی راہ میں جو لڑ رہا ہے وہ بھی شہید ہے. جو اپنے نفس کے خلاف لڑ رہا ہے وہ بھی شہید ہے. جو اپنی بیوی بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلا اور موت واقع ہو گئی وہ بھی شہید ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو شخص حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور جی. کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے وہ بھی شہادت کا درجہ کیونکہ ہے. وہ اللہ کی راہ میں ہے. وہ اللہ کی راہ میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا رب ہم پہ بڑا مہربان ہے. حضور خیر اس پر سوال اگلا آپ سے پوچھوں کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صرف انسانوں کی نہیں جنات کی بھی نظر جنات لگتی کی ہے. بھی ہوتی ہے. اب ہم یہ جان کیسے سکتے ہیں کہ یہ انسان کی نظر ہے یا جنات کی نظر ہے یا جو ہے وہ یہ جانوروں کی نظر ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی نظر اور جناتی نظر میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اب جیسے کسی آسیبی نظر میں کوئی شخص مبتلا ہو. اچھا، آسیبی نظر جناتی نظر میں انسان کس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. صحیح. اب کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بالغ لڑکی، وہ بال کھلے میں چھت پر کھلے آسمان کے نیچے چلی گئی، سورج غروب ہونے کا وقت تھا یا سورج طلوع ہونے کا وقت تھا، یا اس نے خوشبوؤں کا استعمال کیا، صحیح. یا وہ ایسی جگہ چلی گیا، ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں پہ گندگی تھی، اس سے وہ متاثر ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا، بعض ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اب کسی شخص کو سگریٹ پینے کی عادت ہے. اب بعض لوگ عموماً سفر کرتے ہیں اب سفر کے لیے گاڑی روکتے ہیں، اب وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ جا کے سگریٹ جلا لیتا ہے کسی ویران جگہ پر. اب انسان ہائی وے کا سفر کرتا ہے، ہاں ہاں ہوتا ہے یہ. اچھا. ہاں، ہمارے ساتھ ایک بندہ سگریٹ پیتا تھا، اس کے ساتھ ہو گیا تھا. ہاں، مطلب تو ہم لوگ پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکے. صحیح. ٹھیک ہے، اب ہم پیٹرول ڈلوا رہے تھے، وہاں تو سگریٹ پی نہیں سکتا. ہوں. اب وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا، وہ تھوڑا سا اور دور چلا گیا. وہ کہنے لگا کہ میرے خود بخود قدم اٹھنے چلے گئے. اب میں نے سگریٹ جلائی، سگریٹ پیتا پیتا میں تھوڑا سا آگے تک چلا گیا. اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، اس کا سر بھاری پن ہو گیا. میں نے اس کو دیکھا، میں نے تو تھوڑا سا وہ کیا اور فوری اس کا میں نے اس کا وہ نہیں کیا کیونکہ ساتھ تھا ہمارے. اور آپ کو معلوم ہے میرے مریدین بھی اگر میرے ساتھ سفر کرتے ہیں تو ہم دوستوں کی طرح سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس وقت بھی تھوڑا بہت مذاق ہوا، اس کی کیفیت تھوڑی سی وہ ڈسٹرب ہونے لگی. اچھا، مجھے سب معلوم تھا، پہلے ہی نظر میں چہرے پہ دیکھ لیا تھا. اب علامتیں اس پہ کیا ظاہر ہو رہی ہیں کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، اس کے جسم میں سے جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا، اس طریقے کی اسمیل آنے لگی گاڑی سے. اچھا. ہاں، ایسی اسمیل آنے لگی. تو اب ہوا یہ کیفیت اس کے پاس ہونے لگی اور جسم اس کا ایسا دکھنے لگا کہ جیسے کوئی کسی بیماری کی شدت میں ہوتا ہے، لیکن ہے بڑا ہیلدی جو تھا. آپ پہچان تو گئے ہوں گے. صحیح. تو اس کی کیفیت ایسی ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے اس کو بولا چل پانی پانی دو. اس نے مجھے پانی دیا، میں نے پانی دم کر کے دیا. میں نے کہا اس کو پانی پیو اور اس کے اوپر ڈال دو. اب وہ گاڑی میں سوتا رہے. پانی جب پلایا نا اس کے بعد وہ تھوڑا سا نارمل طبیعت بہتر ہوئی، بس اب وہ اس نے سونے شروع کر دیا. اب جہاں ہم رکے ہم بولے بھائی باہر آ جا، نہیں وہ سو رہے. اب وہ سفر ہمارا تھا تقریباً 17-18 گھنٹے کا. 17-18 گھنٹے کے اندر وہ تقریباً ایک ہی دفعہ سگریٹ پینے نکلا تھا. اس کے بعد منزل کی پہنچ کر نکلا. پھر مجھ سے کہہ رہا بھیا میرا کچھ کرو، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ سگریٹ پی جا کے؟ مطلب یہ سگریٹ کے سگریٹ خرابیوں. انگارہ ہے نا، اچھا. آتش ہے نا، جی. اور یہ چیز آتشی ہے تو یہ صحیح. اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا. ہاں، اس میں وہ تھوڑا سا متاثر ہو گئے. تو یہ سگریٹ پینے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے.
خرابیوں میں سے خرابی سمجھ لیں اس کو. کہ تو اس اس سے کے جو ہے بعد پھر پھر جب وہ نقصان ہو. پہنچا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو کام وام کیا اس کے بعد وہ بالکل سیٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کو میں بولتا تھا روکوں سگریٹ پینا ہے جا کے، کہہ رہے نہیں پینا. تو مطلب یاد آ گیا. عاملین کو سگریٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. عاملین اکثر پیتے ہیں، عاملین لوگ بھی پیتے ہیں، لیکن ہاں احتیاط کرنی چاہیے ایسی جگہوں پر کہ جو ویران ہو، جیسے پہاڑ ہوں، صحیح. آئی نا، بس جنگلات ہوں، یا ایسی جگہ کہ جہاں پہ قبرستان ہو. منع ہی صحیح. ہے، لیکن لوگ قبرستان تک میں سگریٹ پیتے ہیں، معاذ اللہ. نہیں پینا چاہیے، جبکہ احتیاط کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ تو خیر وہ علامتیں بتائیں میں نے جو ہمارے سامنے ہوا معاملہ نا، اس صحیح. کو پھر وہ ہوا. لیکن عام لوگوں میں جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ جیسے خوشبو لگا کے بچی گھر سے نکلی، اس کے اوپر مسلط ہو گیا، نظر کی صورت میں ہو گیا. اچھا، بعض نظر کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بعض وہ اپنے وجود کے ساتھ داخل ہوتا ہے، بعض وجود کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی قوت کے ذریعے اس کے وجود کو متاثر کرتا ہے باہر رہ کر. اچھا. صحیح. جناتی نظر میں بھی ان کیفیات میں بھی فرق ہے، تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ملتا جلتا ہے تو کافی یہ حد تک. اختیاری نظر ہے جن کی، بالکل. جیسے انسان کی تو بے اختیار نظر لگ جاتی ہے. انسان کی اختیاری بھی ہوتی ہے. اچھا، ہاں بالکل. لیکن اکثر بے اختیار بھی لگ جاتی ہے. اکثر بے اختیاری جو لگتی ہے نا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اختیار کے ساتھ لگے تو پہنچائے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ قریش کے جو سردار تھے، وہ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کچھ بدوح کو لے کر آئے. صحیح. کن کو؟ کہ جو نظر لگاتے تھے. اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کسی کو نظر سے اگر دیکھ لینا تو اونٹ گر جاتا تھا. تو جب اس کو لے کر آئے ایک ملک سے دوسرے ملک، اس کو 3 دن بھوکا رکھا تھا. کس کو؟ اس شخص کو کہ جس نے حضور پر نظر لگانی تھی. اللہ 3 دن اکبر. اس کو بھوکا رکھا. 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک صحت مند اونٹ لایا گیا اور اس سے کہا کہ اب اس اونٹ پہ نظر لگاؤ. اس نے جب اونٹ پہ نظر لگائی نا تو اونٹ گر کے مر گیا تھا. اللہ اکبر. پھر جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو نظر لگانے کی نیت سے پہنچا، نقصان پہنچانے کی نیت سے پہنچا، تو سورہ قلم کی آخری جو آیات نازل ہوئی تھی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اللہ اکبر. اس کا پورا ذکر ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اختیار کی نظر ہوتی ہے نا، وہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، بے اختیاری قبر میں نہیں پہنچاتی. اچھا. ہاں، یا اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے. صحیح. صحیح. لیکن وہ ایک واقعہ جیسے ہم پچھلے دنوں بھی سنتے ہیں کہ جناب وہ مطلب والد کی نظر یا والدہ کی نظر بچے کو دودھ پیتے کو لگ گئی ہاں، اور وہ انتقال کری. انتقال کر گیا. تو مطلب یہ مطلب ایسا، مطلب لیکن اکثر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. ایسے بہت کم واقعات ہمیں ملتے ہیں. اچھا. لیکن جہاں تک موت کی بات آ جائے، جہاں تک موت کی بات آ جائے، تو وہ نظروں میں اکثریت میں وہ نظر ہوتی ہے جو اختیاری ہوتی ہے. اب جیسے حاسدین کی نظر ہو، کیوں حاسدین کی نظر سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ کہ وہ حسد. اب محبت کی نظر بھی ہوتی ہے نا. اب والد نے اپنے بچے پہ محبت کی نظر ڈالی تھی نا، ہوں. اب وہ اختیاری اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں ڈالی تھی، نہیں لیکن وہ کس شدت کی تھی. کہ جان لے گئے. اب کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال سے، تمہاری اولادوں سے، تمہاری جان سے. اللہ. جب اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام محبتوں کو ترک کر کے اسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش اور ہلاکت کا سبب ہے، جو اس بچے کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر.
تو ویسے ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے، جیسے آپ اس کا الگ الگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جنات کی نظر ہے، ہاں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کی نظر ہے. اب اچھا، انسان. جناتی نظر کی علامتوں پہ میں رہتا ہوں. جی. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ جناتی نظروں میں سے ایک علامت یہ بھی علامت ہے کہ اس کے کندھے اور کمر کے نچلے حصے میں درد کی شدت ایسے ہوگی جیسے کرنٹ لگتا ہے، اور جیسے جھنجھنیاں آتی ہے نا، اس صحیح. قسم کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا، دوائیں، درد ہو رہا ہے، اب وہ دوائیں کھا رہا ہے، دوا تو اثر کرنی چاہیے نا، ہوں. لیکن دوا اثر نہیں کر رہی. صحیح. اب رات کو سو رہا ہے، اس کو خواب میں کالے کتے نظر آ رہے ہیں، صحیح. کالے سانپ نظر آ رہے ہیں، یا وہ خود کو ایسا فیل کر رہا ہے کہ جیسے کسی بلندی سے گر رہا ہے. اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا، بعض علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اس کو تنہائی میں، واش روم میں، غسل خانے میں، یا ایسی جگہ پہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے. یہ سب سے بڑی علامت. اب میڈیکل کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، نہیں. لیکن اس کو ایسا فیل ہوتا ہے. اچھا، بعض یہ علامتیں تو وہ علامتیں کہ جب وہ اجنہ اپنی اس کو ظاہر نہ کرے، اپنی موجودگی کو، تو یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. جب وہ خود کو ظاہر کر دے تو پھر تو کام گلی مک گئی. بندہ تو گیا. صحیح. ایسے بھی بہت پیشنٹ ہیں، ایسے بھی بہت کیسز ہوتے ہیں. اب انسانی نظر کے کیا معاملات ہوتا ہے؟ انسانی نظر میں طبیعت کا بوجھل ہو جانا، جسم کے اوپر دھبے پڑ جانا، کہ جیسا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے تو آپ نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ دھبے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس بچی پہ دم کرو. اس کو جب نظر اس بچی پہ دم کیا گیا تو اس کے دھبے کم ہونے شروع ہوئے. یہ ان علامتیں ہیں، یہ علامتیں حضور سے بھی ثابت ہیں، اولیاء کاملین سے بھی ثابت ہیں. اب ایک صحابی کو بھی نظر لگ گئی تھی کہ جب آپ نے اپنا کرتا اتارا تھا تو ایک صحابی نے دیکھا تھا ان کو، تو ان کی نظر ان پہ لگی کہ وہ اتنے لاغر، اتنے بیمار ہو گئے. صحیح. جب رسول اللہ کے پاس جب معاملہ گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کون اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہے گا، صحیح. تو پھر وضو کرا کے غسل کا پانی اس کے اوپر سے بہایا تھا. بالکل. تاریخ ہے نا. بالکل ہے. تو یہ سارے واقعات، یہ ساری نشانیاں، ساری علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، سارے ہمارے سامنے موجود ہیں، ساری علامتیں. تو حضور خیر، جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پر نظر ہے، یا کوئی اور بھی تشخیص کے طریقے ہیں. یہ تو چلیں علامتیں ہو گئی نا، کہ علامت سے ہم پہچان گئے. اب کوئی جیسے آپ نے علامتیں تو بتا دی، لیکن تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں کہ مریض آیا ہے جس سے جو ہے نا وہ جو اپنے معاملات بتا تو رہا ہے، لیکن اب ہم تشخیص کر کے کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ نظر ہے کیسی؟ آپ ایک انڈا لیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے، انڈے کے اوپر سورہ قریش صحیح. 7 مرتبہ پڑھیں. صحیح. ٹھیک ہے، مریض کے اوپر سے وہ 7 مرتبہ اس کو گھمائیں اینٹی کلاک. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو سرہانے رکھ دیں. صحیح. کیا سرہانے رکھ دیں. سرہانے رکھ دیں. صبح اٹھیں تو اس کے مریض کے جسم سے انڈے کی بو آنی شروع ہو جائے گی. حالانکہ انڈا ٹوٹا نہیں ہے انڈا ابھی. ٹوٹا نہیں ہے، اچھا. اس کے بسترے سے انڈے کی بو آنی شروع ہو جائے گی. اگر اسی میں یہ دیکھو کہ جنات کی ہے انسان کی ہے تو انڈا توڑو. صحیح. اگر انڈے میں سے خون کے ذرات نکلیں تو شیطانی جنات کی ہے، اور اگر نارملی انڈا نکلے اور سڑا ہوا نکلے جس سے انڈا خراب ہو جاتا ہے. صحیح. ایک انڈا ہم توڑتے ہیں، ہم صحیح ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، خراب ہوتا ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، صحیح. تو انڈا خراب ہو جائے تو انسانی. گا، تو انسانی ہے. صحیح. اس طریقے سے بھی آپ تشخیص کر سکتے ہو. صحیح. ہاں، مطلب انڈے پر پہلے آپ نے سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اینٹی کلاک وائز گھمانا ہے، ہاں، پھر سرہانے رکھ دینا ہے، ہاں. اور صبح اٹھ کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اچھا، پانی کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہو.
جی کہ آپ ایک گلاس میں پانی لے لیں، صحیح ہے آپ کو نشانی یاد ہے کہ پانی کتنا لیا ہے آپ نے، صحیح ہے ناپ تول برابر، صحیح ہے آپ نے پانی لیا، سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھی، اس پہ دم کیا، مریض کے اوپر سے اتارا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، کتنے منٹ کے لیے؟ 5-10 منٹ کے لیے۔ صحیح ہے اس کے بعد آپ پانی کی سطح کو دیکھو گے، پانی یا تو کم ہوگا یا بڑھے گا۔ اچھا ہاں، صحیح ہے اگر پانی گھٹا تو جناتی نظر ہے، او اور اگر پانی بڑھا تو انسانی نظر ہے، اور اگر درمیانہ رہا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، اور تمہیں بیماری ہے۔ اور انڈے میں بھی ایسا ہی ہے انڈے میں بھی ایسی، کہ اگر کوئی کیفیت چینج ہاں، نہیں ہوئی ہے تو وہ انڈا صحیح سلامت ہو، اور کوئی مہک وغیرہ نہیں ہوگی کوئی مہک وغیرہ نہیں ہوگی۔ عموماً نظر بد مریضوں کو آپ، ہمارے پاس اگر پیشنٹ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس الگ ہی اسمیل آ جاتی ہے، صحیح نظر بد والوں کو آپ الگ سے دور سے پہچان لیتے ہو کہ یہ نظر میں مبتلا ہے۔ اپنے دو طریقے، ایک تو انڈے سے بتا دیا اور ایک پانی سے کافی ہے لوگوں کے لیے اسے چیک کرنے کو، طریقے تو 10 ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آپ نے پچھلے 2 سال پہلے پھٹکری والا بتایا او تھا، ہو سبحان اللہ، لوگوں نے ملینز میں اس کو دیکھا تھا۔ وہ ایک تقریباً دفعہ ارشاد فرما دیں دوبارہ، ایک دفعہ برکت کے لیے۔ پھٹکری سے بتایا تھا میں نے، جی بالکل۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پتہ لگے کہ نظر لگانے والا کون ہے۔ اچھا پھٹکری لیں، صحیح ہے اور ابھی سورہ قریش سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، سورہ بس قریش کے سبحان ہی اللہ ذریعے سبحان آپ اللہ پھٹکری پہ سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، صحیح ہے مریض کے اوپر سے اتاریں، اور سبحان مریض کو اللہ بولیں اپنے ہاتھ سے چولہے پہ پھٹکری رکھ دے اور وہیں کھڑا ہو جائے اور سورہ قریش کا ورد کرے، صحیح اس کی نظر بھی اتر جائے گی، اور اس میں سے اس کو عکس بننا شروع ہو جائے گا اس میں سے اس کا، صحیح اور صحیح ایسا بنے گا کہ وہ خود واضح طور پہ پہچان لے گا۔ مطلب آپ نے وہ بھائی تقریباً میرے خیال سے 60 سے 70 لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو، اور اتنے لوگوں نے اس پہ تجربے کرے نا، لوگ بولے ڈاکٹر صاحب نے کمال کی طریقہ بتایا تھا۔ اور آج اس سے تھوڑا سا آپ نے ایک نئے انداز سے ایک طریقے کو ہاں بتایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب جتنی مرتبہ آپ سے سوال کیا جائے وہ ایک نیا علم ملتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تشخیص کے طریقے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس میں یہ جو انڈے والا عمل آپ نے بتایا، پانی والا بتایا، یا ایک اور بتایا سورہ قریش سے، یہ آج آپ بتا رہے ہیں سورہ ماشاءاللہ۔ قریش سے ہی بتائیں، کیونکہ تو سورہ قریش پڑھنے والا اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا سبحان اللہ ہے، وہ نظر کے ہوں، جنات کے ہوں، جادو کے ہوں، انسانوں کے ہوں، دشمنوں کے ہوں، سورہ قریش پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ جو آپ نے جیسے انڈا، پانی اور یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، اس طرح کرنے سے تشخیص ہی ہے صرف، یا یہ اتارا بھی ہے باقاعدہ؟ ایک نظر بد کا میں کوئلے سے بھی بتاتا ہوں آپ کو طریقہ نظر بتاتا ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کوئلے سے کس طرح پہچان ہوگی، کیا؟ کوئلے سے کس طرح پہچان ہوگی؟ اگر جادو بھی ہوگا تو وہ جادوگر واضح ہوگا، او ہو سبحان اگر اللہ نظر لگانے والا ہوگا تو وہ بھی واضح ہوگا، سبحان اللہ اگر کوئی انسان ہوگا تو وہ بھی واضح ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ آپ نے ایک اکبر۔ کوئلہ لیں، ایک کوئلہ ٹھیک ہے، صحیح پھٹکری کا تو شک و شبہات ہوتا ہے، صحیح لیکن یہاں پہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحیح آپ کوئلہ لیں، کوئلے کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، 7 کے آگے ایک زیرو لگا دیں، 70 ٹائمز 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اس پہ دم کریں، مریض کے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے، اور مریض کے اوپر سے پورا اتاریں 7 مرتبہ، اتار لیا، اس کے بعد اس کوئلے کو چولہے پر رکھ دیں اور اس کو انگارہ بننے دیں۔ شاہ صاحب اس انگارے میں آپ واضح کہ جیسے کسی کی ریل پکچر دیکھتے ہو نا، وہ اس میں پکچر نظر آئے گی اس انگارے میں، سبحان اللہ۔ ایسی پکچر نہیں جو اے آئی بنا رہا ہے آج کل، اچھا ہاں، صحیح اے آئی بھی کچھ تھوڑا بہت بگاڑ کر دیتا ہے، جی لیکن یہ طریقہ اس کو واضح طور پہ ظاہر کرے گا۔ اچھا، مزے کی بات، آپ پہ ظاہر بھی ہوگا، آپ کے اوپر سے ٹوٹے گا بھی اس کا اثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو جناتی نظر ہوتی ہے نا، وہ بہت جلد اس کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، وہ اس جنات کی صورت ظاہر ہوتی ہے اس میں، وہ کیونکہ کوئلے آگ آگ میں ہے، اللہ اکبر
کوئلے میں آگ کے اندر انگارے کے اندر نظر آئے گا جن. بالکل نظر آئے گا، آپ دیکھنا اپنی آنکھوں سے، وہ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجنا، اللہ اکبر، آپ کے سبحان اسکرین اللہ، پر نمبر بھی چل رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. انسان یہ کرنے کے بعد خود کو ایسا فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر سے زنجیریں کاٹ کے اس کو آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ. جادو کے معاملات بھی ہوں گے وہ بھی ٹوٹے گا، آسیبی معاملات ہوں گے وہ بھی ٹوٹے گا۔ صحیح. یہ کوئلہ کون سا لینا کوئی ہے؟ سا بھی کوئلہ لے لیں جو ہوتا ہے عموماً، یہ کوئلہ وہ نہ لیں جو بازاروں میں بنا ہوا ملتا ہے، جی اصل میں دو کوئلے ہم سنتے ہیں، ایک تو وہ لکڑی کو جو لکڑی جلاتے ہیں نا والا وہ والا کوئلہ لینا ہے، جس سے باربی کے. باربیکیو جسے بناتے ہیں بقرہ عید میں، صحیح. وہ والا کوئلہ لیں، اور جو کان سے نکلتا ہے وہ نہیں. وہ والا نہیں، یہ صحیح. والا کوئلہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ سبحان اچھا، اللہ. کیونکہ یہ ان سے پہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ جلد مسلط بھی ہوتے ہیں۔ کوئلے پر. ہاں، کیونکہ کوئلہ ان کی خوراک بھی ہے۔ آپ صحیح. کسی کو لالچ دے کے کسی پرندے کو پکڑتے ہو نا، اس کو دانہ ڈالتے ہو، صحیح. جب وہ دانے کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو آپ نے جال بچھا کے اس کو پکڑ لیا۔ صحیح. یہ اس طریقے سے جال بچھایا جاتا ہے کوئلوں کے ذریعے کرنا۔ اچھا 70 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے پھر گھمانا ہے؟ 70 مرتبہ پہلے پڑھ کے گھما کے پھر اس کو آگ میں رکھنا ہے۔ ہاں، دم تو کرو گے نا، ظاہر سی بات ہے، 70 مرتبہ پڑھیں، دم کریں، پھر گھمائیں مریض کے اوپر سے دم کرے، اینٹی مریض کے کلاک وائز 7 ٹائمز. 7 ٹائم۔ 70 مرتبہ پڑھ کے 7 مرتبہ دم کر کے 7 دفعہ گھمایا ہاں، اور آگ پہ رکھ دیا. آگ پہ رکھ دیں۔ دیکھیں تماشا دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں تک اگر آپ اس کو توجہ کرتے ہیں جی. تو اس میں آپ خود کو بھی دیکھو گے اوہ. کہ اس نے تمہیں خود کو کیسے متاثر کیا۔ اچھا. عجائبات میں سے ہے یہ۔ توجہ درکار ہے. ہاں، توجہ درکار ہے، کیونکہ دیکھو ہر چیز اپنے اندر عجائبات رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، سمجھنے والا ہو۔ کوئلے کا آج فرسٹ ٹائم آپ نے بتایا. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور خیر ایسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تو ایسے لوگ تھے جو ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے نظر کے ذریعے، نظر کے ذریعے کرتے تھے، اور کفار نے ان کو باقاعدہ ذمہ داری بھی دی ہائر ہے. کیا ہوا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ کہ بِأَبْصَارِهِمْ. تمہیں کیسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے تمہیں گرا دیں گے معاذ اللہ۔ اللہ اکبر. تو حضور اس دور میں بھی کوئی ٹارگٹ کلر ہے نظر والا؟ بالکل ہوتے ہیں، یہ شیطان ہر دور میں ہے، صحیح. یہ ہر دور میں آپ کو ملیں گے۔ تو ایک تو ہو گیا کہ نظر آپ نے لگ گئی ہے تو اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ نظر کس کی لگی ہے اور سارے معاملات ہو گئے. اس سے بچنے کے لیے آپ سورہ قریش ہی پڑھیں گے؟ سر سورہ قریش پڑھنے والا کمال کا بندہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سورہ قریش کی جتنی برکتیں دیکھی ہیں نا، شاید ہی کسی اور چیز کی برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، سورہ قریش کی اور ایک سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کی۔ سبحان اللہ. اور آپ نے اس سورہ قریش کو پوری دنیا کے لاکھوں لوگوں کو پڑھوا دیا، اور اسی وجہ سے آپ لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے جانے اچھا، گئے. سورہ قریش کی ایک خاص بات اور بھی ہے جی. کہ اگر کوئی اپنا سفر ابتدا سے شروع کرتا ہے نا جی. تو وہ ابتدا سے کاملوں کے صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں ہی کمال. ہاں، ابتدا میں ہی کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کی ایک خاص بات اور ہے سورہ قریش پڑھنے والے کی، کہ جو شخص سورہ قریش پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ. ابھی پڑھا نہیں ہے، صحیح. اس نے سورہ قریش پڑھنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھا نہیں ہے ابھی، اس نے صرف ارادہ کیا ہے ابھی، سبحان اللہ. سچا ارادہ، پکا ارادہ. تو سارا جھگڑا ہی تو ارادے کا ہے۔ سبحان اللہ. انما الاعمال بالنیات. بس سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بات یہ کہ سورہ قریش اسی لیے ہمارے بزرگوں نے آپ کے لیے چنی ہے، منتخب کی ہے، کہ تاکہ یہ تمہارے لیے تمہاری دنیا بھی اچھی کرے، تمہاری آخرت بھی اچھی کرے۔ سبحان اللہ. اور ایک بات اور ہے شاہ صاحب، کہ انسان کو اس دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے،
دنیا میں تین چیزیں چاہیے. ہاں ہاں، صحیح. ایک اچھی خوراک یعنی کہ رزق، صحیح. اور ایک دولت، دولت. ٹھیک ہے، اور ایک مرنے کے بعد عافیت. سبحان اللہ. اور سورہ قریش میں تینوں کے موجود ہیں، تینوں کی ضمانت ہے بلکہ، سبحان اللہ. کہ میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. سبحان اللہ. یہ کمال سورہ قریش پڑھنے والے کو حاصل ہے، لیلاف قریش. کیونکہ رب کا فضل ہے. ہم نے محفوظ کر دیا سردی اور گرمی سے. صحیح. اب گرمی کے اندر، حرارت کے اندر آتش کا عنصر ہے. صحیح. اب ہر وہ مخلوق کہ جو آگ سے بنی ہے، اللہ نے اس کے شر سے محفوظ کر دیا سورہ قریش پڑھنے والے کو. ہر وہ بیماری، ہر وہ وائرس جو جنم لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے ٹھنڈک میں، ہو. سرد میں. اللہ نے آپ کو اس بیماریوں کے، اس وائرس کے، اس کے شر سے محفوظ کر دیا. اب کرونا ہو، جرونا ہو، پرونا ہو، کوئی بھی ہو، ہاں. سبحان اللہ. آپ محفوظ ہو، آپ کی اولادیں محفوظ ہیں. آپ نے تو کیا کمال بات کر دی. دنیا کے جو وائرس ہیں وہ دو انوائرمنٹ پہ پنپتے ہیں، یا تو انتہائی سردی میں، یا انتہائی گرمی. اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا، سبحان آپ کی اللہ. ضمانت دے دی. سبحان اللہ. اور کرنے والا بھی کون ہے؟ رب کی ذات. اور بعد میں تمہیں خوف سے بھی کر دیا. سبحان اللہ. آمنہم من خوف. تمہیں بھوک سے بھی کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انسان سے پوچھو بھائی تجھے کیا چاہیے، وہ یہ بولے گا کہ بھائی مجھے کیا، میرے پاس رزق کی کمی نہ ہو، میرے پاس دولت کی کمی نہ ہو. ایک عام دنیا دار. اب کسی بھی دنیا دار بندے سے پوچھو بھائی مانگ کیا مانگتا ہے، وہ کیا مانگے گا؟ مال و دولت، مال و دولت، شان و شوکت، شہرت، صحت و سلامتی. صحت و سلامتی. صحت و سلامتی تو آپ کو شروع میں ہی دے دی نا. اچھا. بھائی آپ کو جب اس نے دونوں چیزوں سے محفوظ کیا تو آپ کے پاس باقی کیا بچا؟ صحت. صحیح. سبحان اللہ. سورہ قریش اس پرفتن دور کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے مومنین کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سورہ قریش پڑھنے والا اس ظاہری فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، ان وائرس سے بھی محفوظ رہے گا، اور باطل لوگوں کی تدبیروں سے بھی محفوظ رہے گا. باطل لوگ ابھی جیسے آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں گلوبلی، اللہ اللہ اکبر. جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، جی. ان سے بھی محفوظ رہے گا. سبحان ان کی کمر اگر کوئی توڑ سکتا ہے نا تو وہ سورہ قریش ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کے خلاف اگر کوئی سیسا پلائی بن کے دیوار کھڑے ہو سکتی ہے نا، وہ سورہ قریش. سبحان اللہ. حضور آپ نے 2 دن پہلے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا. ویسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے ایک تو سورہ قریش کا ارشاد فرمایا، دوسرا ایک لا غالب الا اللہ. اللہ اب اللہ. تم یہ دیکھ لو نا، سورہ قریش کو دیکھ لو اور لا غالب الا اللہ کو دیکھ لو، صحیح ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. سبحان اللہ. تمہیں کس نے محفوظ کیا؟ اللہ نے. لا غالب الا اللہ. تمہیں کس نے خوف سے امن بخشا؟ اللہ نے. لا غالب الا اللہ. سبحان اللہ. اور تمہیں حکم کیا دیا گیا کہ بس تم میرا ذکر کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم. مطلب مکمل زندگی کہ آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پوری طریقے سے اگر کہیں محفوظ ہونا تو وہ سورہ قریش نے آپ کو محفوظ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سورہ قریش بالکل اسی انڈے کے مانند ہے، پورا اس خول کے مانند ہے جیسے انڈے کا کور ہوتا ہے. صحیح. اب اندر کچھ بھی اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. جب وہ ٹوٹا تو زندگی جو اندر تھی
وہ موت میں بدل گئی. یعنی کہ اگر تم نے سورہ قریش کو چھوڑا تو تم فتنوں میں گر گئے. صحیح. اور مزے کی بات بتاؤں شاہ صاحب آپ کو، سورہ قریش جو نا، اگر آپ نے سورہ قریش پڑھنا شروع کی، آپ 70 دن آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لی، پھر آپ نے 313 مرتبہ 40 روز پڑھ لی، کیا؟ 313 مرتبہ 40 اور روز. پھر آپ نے 1.25 کر لی، صحیح. آپ اس کو چھوڑو، پھر یہ آپ کو نہیں چھوڑے گی. مطلب ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بھول بھی جاؤ گے نا تو تمہاری زبان پہ خود ہی یہ جاری رہے گی. اچھا 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 اچھا، میں نے کہا تم اوپر چھوڑ دو گے، یہ نہیں چھوڑے گی تمہیں. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک چھوڑنے سے کوئی بلائیں. نہیں 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 نہیں، تم نے ایک دفعہ پڑھا تو اس نے تمہیں محفوظ کر دیا، اس نے تمہارے اندر صلاحیت کر گئی اس کی روحانیت کی. صحیح اچھا، صحیح. سورہ قریش کی روحانیت کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ اتنی نرم مزاج اور اتنے آسان و سہل ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ منتقل ہو جائے تو یہ مرنے کے بعد بھی نہیں نکلتی. اس کی تاثیر. تاثیر اس کی روحانیت. سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ قریش وہ کمال کی صورت ہے. سبحان اللہ. سورہ قریش پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، یہ میں بارہا کہتا ہوں. محتاجی کوئی نہیں ہوگی. محتاج کی کوئی نہیں ہوگی سورہ قریش پڑھنے والا. صحیح. حضور خیر ایک نظر بد پر ہم بات کر رہے اب ہیں، آپ اور سمجھ آ گئی ہوگی، نظر بد جنات کی بھی میں نے سمجھا دی ہے، اس کے علامتیں بھی سمجھا دی ہیں، اس کے طریقے بھی بتا دیے. اب ہم آگے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جی جی آگے جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہیں پر، تو کہا جاتا ہے ایک ٹیکا لگا دو یہاں پر، ہاں، اور جو ہے نا وہ سرما لگا دیا جاتا ہے، یا کالے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، یا کوئی ہم نیا مکان بناتے ہیں تو اس کے پہلی نظر لگنے والی پر کالا کو کپڑا، گاڑیوں پر بھی دیکھتے ہیں کالا کپڑا، نظر بٹو جسے کہتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں، ان سے دیکھو کیا اس کی معاملات ہوتے تاثیر آپ کے یقین میں پوشیدہ ہے. ہیں؟ یقین میں پوشیدہ ہے. مطلب آپ نے کپڑا باندھ دیا، جی. اب آپ کے دل میں شک و شبہات ہے کہ پتہ نہیں میں اس سے محفوظ ہوں گا نہیں ہوں گا. اچھا. دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. لیکن آپ نے تدبیر کی ہے اپنی فراست کے مطابق، اپنی عقلوں کے مطابق. صحیح ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ ایک ہندو ہے، جی. اب وہ نظر بد سے بچنے کے لیے لیمو ٹانگ دیتا ہے، صحیح ہے. کیا وہ بچ گیا؟ لیمو نیگیٹیوٹی تو جذب کرے بچ گا. گیا نا، اس صحیح کا ہے. یقین بھی تھا. صحیح ہے. اگر کسی ہندو کو یقین نہ ہو 10 لیمو ٹانگ دے، اچھا بیمار کر جائے گا اس کو. اچھا لیکن جو ہے نا وہ لیمو اس کی کچھ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ جذب کچھ نہ کچھ کرے گا. کرتی ہے، وہ بالکل کرتی ہے. صحیح لیمو ہے. کے اندر خاصیت ہے، جیسے ہرمل کے اندر ہے. صحیح ہے. اب ہرمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم کا علیہ کیا وسلم. فرمان ہے کہ ہرمل کے ہر دانے کے بیچ میں ایک فرشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر ہرمل ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو 72 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، کہ جس میں سب سے کم تر بیماری جو نا وہ کوڑ ہے. 72 بیماریوں سے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے ہرمل کی دھونی دینا، ہرمل کا جلانا، ہرمل کا استعمال کرنا. اللہ اکبر. کتنی آسان سی چیز ہے حضور، کتنی آسان سی چیز ہے، اور کتنی عام ملنے والی. عام ملنے والی چیز. اور کہتے ہیں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ہرمل کی دھونی دی جائے وہ گھر تو محفوظ رہا، اس کے ساتھ ساتھ 70 گھر بھی محفوظ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان کتنے؟ اللہ. 70. گھر بھی محفوظ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہرمل کی تاثیر. اچھا ہرمل پر بھی سورہ قریش پڑھ کر دھونی دی جائے تو بالکل سورہ قریش پڑھ کے دھونی دی جائے تو جہاں جہاں اس کا جو دھواں جاتا ہے تو وہ نظر کاٹتا جاتا ہے. نظر کاٹتا جاتا ہے. صحیح. تو مطلب ایسے دیکھیں یہ تو کیونکہ اس کی پڑھائی. وجہ سے جو مقرر فرشتے ہیں نا وہ حفاظت کے ہیں. اچھا. صحیح. ہاں، وہ حفاظت پر مامور ہے. ہر فرشتے کا کام ہے حفاظت کرنا. حفاظت کرنا. تو حضور اس مطلب وہی ہے کہ جس چیز سے یقین ہو رہا ہے اس سے یہ معاملات ہیں. وہی بات آ گئی میری، یقین کی. صحیح ہے. یقین ضروری ہے.
اللہ ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہو لا حول ولا قوت الا کیونکہ باللہ اس کے کہو، اثر سے محفوظ رہو گے. کہ اللہ کا کلام اس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر کسی کو ماشاء اللہ کے کوئی چیز تمہیں پسند آئی، اب اس لیے کہتے ہیں نا کہ بازار میں جی فرنٹ پہ رکھی ہوئی چیز کبھی بھی گھر پہ نہ لاؤ. کیا فرنٹ پہ جو ڈسپلے ہوتا ڈسپلے ہے. والی جو ہوتی ہے نا وہ چیز کبھی بھی گھر پہ نہ لاؤ. کیوں؟ اچھا کیونکہ اس میں 10 لوگ ایسے گزرے کہ جو خرید نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، نظر سے دیکھا ہے، وہ چیز متاثر ہو چکی ہے. اب تمہیں اگر وہی چیز پسند ہے نا تو اس کو بولو فریش پیس لا کے دے اندر سے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا. اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کوئی شوز ہمیں پسند آیا ہے، جی شوکیس پہ رکھا ہوا ہے، ہاں سینڈل جی پسند آئی کوئی جی رکھی جی ہوئی ہے، جی. ہم نے دیکھا، ہم نے بولا اسی کو ہاتھ لگا لیا، لیکن وہ متاثر ہو چکی تھی. اچھا کیا؟ تو تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم وہ چیز بھی نہ خریدو، نہ لاؤ اپنے گھر پہ، کیونکہ پھر وہی نظر تم کو متاثر کرے گی اور تمہیں مفلسی کی طرف دھکیل دے گی. اچھا، دکانداروں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پہ دھونی دے دیں کہ دکان تاکہ پہ تو یہ دے دیں، کہ بالکل بالکل دینا چاہیے. وہ ایک جو ہے نا وہ دو کولیاں لے کے جو ہے نا بابا جی گھوم رہے ہوتے ہیں وہ. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو اکثر ہم دیکھتے تھے، ہمارے یہاں سندھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا جی یہاں جی پہ، جی تو عموماً وہ ایک جیسے ترازو ہوتا ہے نا جی جی زنجیر جی میں ہاں جی 2 ٹکڑیاں ہوتی تھی، ایک میں کوئلہ ہوتا تھا اور ایک میں وہ ہر مال ہوتا تھا. وہ جی ہر جی. دکان پہ جاتے تھے، ایک چمچہ ڈالتے تھے اور وہ دوسری دکان سے دے کے لا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد آ جاتے مالک کے، مالک ایک سکہ اٹھا کے اس میں ڈال دیتا تھا. وہ ہر دکان میں اس طریقے سے جاگی کرتے تھے. ابھی بھی ایسا دیکھتے ہیں ہم. اچھا اب میں نے نہیں دیکھا، کافی ٹائم ہو گیا کہ میری صحیح نظر سے نہیں گزرا. صحیح. ہاں. کیوں؟ جی جی، میں نے خیر پچھلے ہفتے ایک جگہ دیکھا کہ دکاندار نے اپنے لیے اپنا خوشبو والا بخور بولا اس کو چھوڑ دو، یہ والا بخور لگاؤ، تو بخور بولا. اصل میں ہم تو خوشبو کے عادی ہو گئے نا، ہمیں خوشبو سے مطلب ہے، نظر سے مطلب نہیں ہے اب. اچھا، صحیح. مطلب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈسپلے والا پرابلم، دکاندار کو لوگوں کو اس ہاں، عذاب سے چھڑانا چاہیے. اب یہ بھی ایک نقطہ ہے، کبھی آپ کے دماغ میں آیا ہے یہ بات؟ کبھی آپ کی نظر سے گزرا؟ بس وہ آپ نے پہلے ایک دفعہ توجہ دلائی تھی اور آج ایک دفعہ توجہ. اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے. آپ کوئی بھی چیز آپ کو پسند ہو، آپ اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس چیز کو نہ لو، بلکہ دوسری چیز نکلواؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ڈسپلے پہ ایک چیز ہے تو بیک اپ میں اس کے 10 پیس ہیں. اچھا، اگر یہ ایسا ہو گیا کہ وہ آخری پیس بچا ہوا ہے ہم، اور اس کو لینا ضروری ہے، اس نے لے لیا، اب ہم. اس کی نیگیٹیوٹی ختم کیسے کریں گے؟ پھر وہی ہے نا کلام الہی کے ذریعے. سبحان اللہ. مطلب کوئی بھی چیز لیں تو اس آپ طرح دیکھو سے نا کرنا ہے. ہمارے سرکار دو عالم نے ہر چیز پہننے کے طریقے بتائے. سبحان اللہ سبحان لباس اللہ پہننے کی دعا نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ بتاؤ سبحان ہے اللہ. یا نہیں؟ بالکل ہے. کہ فرمان ہے نا کہ تم نیا لباس پہنو تو یہ پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ اس کی تمام نیگیٹیوٹیز ختم ہوں. اب ہو گئی بات ختم. آہ، آپ کی بات کا جواب مل گیا حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ ہے. کوئی مجبوری ہو تو، ورنہ کوشش کرو اس کو ترک کر دی جائے. صحیح. اچھا، یہ جو میں ابھی جیسے آپ کو بتا رہا تھا چند چیزیں بچوں کو باندھ کے لوگ جاتے ہیں نا، جیسے وہ ہیرا ہینگ ہے یا ہینگ ہے بچوں کے پیروں میں باندھ دیتے ہیں، ہم. ان چیزوں سے بھی نظر کٹتی ہے، وہ بالکل یقین والی کرتی بات ہے. ہے، یقین والی بات بھی ہے اور کرتی بھی ہے. اچھا ہینگ کی بھی ایک خاصیت ہے. اچھا اچھا ہینگ کی تاثیر ہے یہ کہ ہینگ جس جگہ پر ہوتی ہے نا یا جس بچے کے قریب ہوتی ہے، شیاطین اس کے قریب نہیں آتے. صحیح. عملیات کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر آسیب ہو، جی کسی کے اوپر جنات ہو، وہ نہیں جا رہا ہو، جی. آپ ایک گلاس پانی لیں، صحیح اس میں ہینگ ڈال دیں، صحیح. 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں، اس کو پانی پلا دیں، بھاگ جائے گا نکل کے. مطلب یہ تیزاب بن جائے گا اس کے لیے، تیزاب چل اس کے جائے. لیے زہر ہے، صحیح. اس کا وجود چھوڑ کے بھاگے گا. اچھا، اور مطلب یہ تو ایک بڑا اچھا ٹیسٹ بتا دیا آپ نے کہ اگر اس نے پلا دیا اور اس نے پی لیا پھر بھی حاضری ختم نہیں ہوئی تو پھر کچھ اور ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا. ہم کو بتا کون رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس صحیح. یہ جڑی بوٹیوں کے عجائبات ہیں.
سبحان اللہ حضور، ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ بھی نظر بھی ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اچھا، ہاں، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نظر میں مبتلا ہے. صحیح ہے. اب اس کا کوئی دوست آیا، اس نے جی. بولا یار مجھے اپنی شرٹ پہننے کے لیے دے دے، او. مجھے اچھا، شادی میں جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، مجھے وہ جانا ہے. اس نے وہ شرٹ اتاری، اس کو دے دی بغیر دھلی ہوئی، تو وہ بھی متاثر ہوگا. اگر دھلی ہوئی تو نہیں ہوگی؟ دھلی ہوئی تو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن استعمال کی ہوئی سے اثر ہوگا. اچھا، جیسے کیپ چینج کر لیتے ہیں، جوتے چینج کر لیتے ہیں بالکل ہوتا ہے سر. کہ بیلٹ دینا، ذرا بیلٹ اس لیے باندھ کہتے دیا. ہیں کہ کسی کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کنگھی سے بھی ہوتا ہے؟ کنگھی سے بھی ہوتا ہے. مطلب ہر چیز وہی جیسے آپ فرما رہے ہیں پہلے کہ ہر چیز کو سنت کے مطابق اگر کرو تو اس کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. بھائی ہمارے نبی نے ہمیں بہترین زندگی بسر کرنے کے طریقے سمجھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور. میں اپنے سوال پورے کرتا جاؤں ہاں، آپ اپنے اور سوال بھی جلدی کرتے رہیں، گفتگو بھی جلدی ہوتی رہے جلدی گی. کر لوں. 11 بج اچھا، گئے. لیکن آپ جیسے بتاتے ہیں جیسے پھٹکری سے نظر اتار لو، کالی مرچوں سے نظر اتار لو، لال مرچوں سے نظر اتار لو، اور لیموں سے نظر اتار لو، مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں. ان میں کوئی ایسی تاثیر بھی رکھی گئی دیکھو، ہے؟ مختلف اشیاؤں سے جو نظریں اتاری جاتی ہیں نا، اس میں مختلف کیفیات اور ان کی مختلف تاثیر ہوتی ہے. صحیح. اب جیسے لال مرچ ہے. صحیح ہے. اچھا، لال مرچ کے بارے میں کہ اس کی جو مرچ کی جو تیزی ہے نا، جی. یہ نظر کی شدت کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے. شدت کو جانچنے کا. جانچنے کا ایک پیمانہ ہے یہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ 7 سرخ مرچ لیتے ہو اور ہر مرچ پر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہو، یا ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہو، صحیح. 7 دفعہ ہو گئی. آپ نے اس پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد اس کو اوپر سے اتارا، اتارنے کے بعد اس کو جلا دیا. اب دیکھتے ہیں اس میں دھانس آتی ہے یا نہیں آتی. اگر دھانس آئے تو نظر نہیں ہے، اور دھانس نہ آئے تو نظر ہوتی ہے. اچھا، یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ لال مرچ نظر اتارنا کن لوگوں کے لیے؟ کہ وہ لوگ جو حسد اور جلن کی نظر میں مبتلا ہوں. صحیح. یعنی کہ وہ نظر جو اختیاری ہو، ٹارگٹ ہو. ٹارگٹ ہو، اس حسد کی. طریقے سے اتاری جائے تو بڑی کمال کی اترتی ہے. اب اسی طریقے سے نمک ہے. جی. اب نمک کے بارے میں یہ کہ نمک منفی توانائی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کو اپنے اندر جبس کرتی ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اب نمک کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، جن کو تھکن، سستی، کاہلی ایسا فیل ہونے لگتا ہے. آئی بس سمجھے؟ وہ نظر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو نمک لو، آپ ایک صحیح. مٹھی لے لو، سورہ قریش پڑھو، سورہ قریش پڑھنے کے بعد اپنے اوپر سے اتارو. آئی بس سمجھ میں؟ اس کو پانی میں بہا دو اور اس کو دیکھو نہیں. صحیح ہے. اچھا، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے پانی میں بہانے سے مراد وہ جو گٹر میں ہی بہا دیں؟ جہاں پودے ہوتے ہیں، کیاری ہوتی ہے، صحیح وہاں ہے. پہ بہا دیں. اور وہ نمک وہ عام جو ہمارا ہاں، نمک. اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مٹی کا پیالہ لیں. صحیح ہے. آئی بس سمجھ میں؟ جی. پانی بھریں اس میں، اسی طریقے سے سورہ قریش 7 بار اس میں پانی دم کریں، مریض کو اوپر سے اتاریں، اس پانی میں ڈال دیں. پانی کو دیکھیں نہیں، ڈال دیا، اور پھر اس پانی میں جب نمک حل ہو جائے اس کو پودوں میں ڈال دیں، صحیح. کیاری میں ڈال دیں. پودے جلا دے گا نظر بند. اللہ اکبر، اللہ تو اس کو اکبر. ایسی جگہ ڈالیں جو زمین بنجر ہو، کیاری میں، پودوں میں نہ ڈالیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ نظر جی. تھی بھی یا نہیں، جی. تو وہ اس جگہ پہ پودے نہیں اگیں گے خالی. صحیح. مطلب ایک خالی گملہ اس کے لیے. خالی گملہ ہے اسی لیے. اب جیسے مثال کے طور پہ رائی سے جی. نظر اتارتے صحیح ہے. ہیں. رائی کے بارے میں ہے کہ یہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جیسے بچوں کو چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جی. 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 بچے غصے میں رونے لگتے ہیں، صحیح. بلا وجہ روتے ہیں، جی. اپنی تکلیف کا بتا نہیں سکتے، تو آپ رائی لیں. ہوں. رائی لے کے 7 مرتبہ سورہ قریش، 7 کا حصہ یاد رکھیں. صحیح ہے. کیا؟ 7. 7 دفعہ آپ رائی پہ دم کریں، اور رائی پہ دم کرنے کے بعد اب بچے کے اوپر سے ایسے اتاریں اور اس کو ڈال دیں کہاں ڈال دیں؟ آگ میں. آگ میں ڈال دیں. صحیح. اس کو آگ میں ڈال کے جلا دیں. صحیح. دیکھیں اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے.
اس میں مختلف آوازیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. ہاں، جیسے کوئی چیز پھڑکتی ہے نا، ٹھس ایسے ٹھس ٹھس ٹھس. ٹھس سے اس سے بھی آوازیں شروع ہو جائیں گی. اس کا تڑپنا شروع ہو جائے گا، جیسے کوئی چیز مچھلی نہیں تڑپتی، صحیح ہے. اس طریقے سے دانے، جیسے پدکنا کہتے ہیں، صحیح. اس طریقے سے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ مطلب تھوڑی سی جتنا تھوڑی سی ہاتھ میں رائے، آ جائے. ہاں ہاں، تھوڑا سا رائے کر سکتے ہیں اس میں. اچھا، انڈے سے جو نظر اتار دینا اس کے بارے میں ہے کہ یہ شدید بیماری، اور وہ بیماری کی جو تمہاری جان پہ بنا ہے، صحیح ہے. اس کے لیے انڈے پہ نظر اتارنی چاہیے، اور ہفتے کے روز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس دن؟ ہفتے کے روز. ہفتے کے روز. کرنا کیا ہے، آپ نے انڈے کے اوپر آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پڑھنے کے بعد آپ نے مریض کے اوپر سے اتارنا ہے اور بیچ چوراہے پہ تڑوا دینا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ قریش پوری انڈے کے اوپر لکھیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے حرف توڑ کے لکھنا ہے، پوری نہیں لکھنا. قاف را یا شین. اس طریقے سے حرف توڑ کے پوری سورہ قریش لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کریں، مریض کے اوپر سے اتاریں اور قبرستان میں لے جا کے دبا دیں. یہ شدت بیماری کو ختم کرتا ہے. حضور آپ نے ایک دفعہ وہ انڈے والا بتایا تھا. میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، جو ہے نا، میں بائی ایئر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو میں طبیعت صحیح نہیں تھی، آپ نے کہا انڈا گھما کے وہ ڈائریکٹ آگ پہ رکھ دیا تھا. اس کہا کہ پھٹے نہیں، اس کے اوپر دیگچی رکھ دی تھی. دیگچی مطلب وہ جو بڑی موٹی ہوتی ہے، وہ دیگچی کو پھاڑ کے جیسے نہیں گولی لگتی، ہاں، ایسے ٹھس کر کے کہ وہ اتنی خطرناک نظر. وہ بڑی گندی نظر تھی. جب وہ روحانی دورے پہ آپ میرے ساتھ گئے جی تھے، جی شاید اس جی وقت کی بات ہے. جی 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 جی. ہاں، جب آپ کی خالہ نے بھی ایک طریقہ بتایا تھا آپ کو، سبحان اللہ. وہ الگ تھا. جی جی. تو یہ انڈے والا کیسا خطرناک کیسا خطرناک تھا. کہ جو ہے وہ کیا دھات پھاڑ کے آگے نکل گیا. اور آپ دیکھو آپ نے کتنی تدبیریں کر لی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو تو یہ انڈے والا تو بڑا. کمال کا ہے. سبحان اللہ. ہاں، بالکل کمال کا ہے. تو یہ نظر نا انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور قلب کا یہ اب طب کا ایک دو چیزیں لے لوں. بولیں بولیں. قلب کے امراض، دل کے امراض، ہارٹ پیشنٹس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجیے. دل کی تقویت کے لیے، وین بلاک کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے، دل کے بعد پٹے ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے. کس لیے؟ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کمنٹ میں کہ قلب کے تمام امراض. کوئی ایسا ایک نسخہ بتا دیں کہ دل مضبوط اور بہترین ہو جائے. دل مضبوط اور سمپلی ایک کام کریں. سبحان اللہ. کیا؟ سمپل ایک کام کریں. آپ بازار میں آپ کو خمیرہ یاقوت مل جاتا ہے. خمیرہ یاقوت. ہاں، ہاں ہاں. آپ بنا بنایا لے لیں، خود بنانے کے چکر میں نہ پڑیں. میں صحیح. بنا تو دوں گا، اگر وہ کچا رہ گیا نا تو نقصان دے گا. خمیرہ یاقوت. ہاں، آپ بنا بنایا لے لیں، آپ وہ کھانا شروع کریں. اور اگر وہ شوگر والا آدمی ہو تو؟ شوگر والا آدمی ہو تو ہاں، اس کے لیے تھوڑا سا تشویش کا باعث ہے. پھر وہ ایک کام یہ کرے کہ، بلکہ میں کل کی ٹرانسمیشن میں اس کا ایک پورا نسخہ دوں گا یاد رکھا تقویت قلب کے لیے. یاد رکھا جائے گا. آپ یاد رکھ لیجئے گا، مجھے بتانا، میری بیاض نکالنا، میں انشاءاللہ اس میں لکھ کے پورا نسخہ ایز اٹ از ریشو کے ساتھ بتاؤں گا. سبحان ٹھیک ہے؟ اللہ. حضور شہد کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے چاہے کر لو، ہاں. سبحان اللہ. شفا ہی شفا ہے. شفا ہی شفا ہے. سبحان اللہ. اچھا، مختلف تاثیر میں اس کو مختلف بدرکے کی صورت میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. سبحان جیسے اللہ. بعض اوقات اگر کسی کو ہچکیاں لگ جائیں سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. ہچکیاں نہ رک رہی ہوں، صحیح. تو وہ تھوڑا سا ادرک کا رس نکالے، سبحان اللہ. شہد میں ملائے، اور وہ چاٹنے شروع کر دے وقفے سے بعد، ہچکیاں بند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آزمودہ ہے باقاعدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کسی کو کھانسی نہیں جا رہی ہے، صحیح. بلغم نہیں نکل رہا، وہ پیاز کا رس نکالے، شہد میں تھوڑا سا ملائے اور چاٹنے شروع کر دے. سبحان اللہ. سارا بلغم اکھاڑ کے پھینک دے گا اندر سے باہر، باہر بھی نکال دے گا، اور واش روم کے ذریعے بھی سارا بلغم رطوبت نکل جائے گی. اور قلب کے لیے بھی بڑا بہترین قلب ہے. کے لیے بھی بہترین ہے یہ. سبحان اللہ. اب وہ کھانسی جو خشک کھانسی ہے، خشک کھانسی. ہاں، کالی مرچ، دکنی مرچ، صحیح. دکنی مرچ پیس لے، جی. شہد میں ملا لے اور انگلی سے چاٹنے شروع کر دے.
بہترین فائدے مند ہے. کسی کے دل کے وال بند ہیں، بلاک ہیں، وہ صحیح. ایک کام کرے، ادرک، ادرک، لہسن، لہسن، لیمو، لیمو. ان تینوں کو ہم وزن لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو شہد میں ڈال کے پکائے. اس کے اندر شہد، اس کا سیب کا سرکہ وہ ڈال دیں اور اس کو پکائے. مطلب اگر اس کا ریشو یوں رکھو آپ کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے 50 گرام لہسن لیا، صحیح ہے. 50 گرام لیمو کا رس لیا، صحیح. 50 گرام آپ نے ادرک کا رس لیا، کتنا صحیح. ہو گیا؟ اچھا، ادرک سوری رس لینا ہے. لہسن کا بھی کوٹ کے نا اس کو رس نچوڑو گے نا، نکال رس دیں. نکل جائے گا. 50 50 گرام ایک ایک تینوں چٹا. 50 گرام لے لیا آپ نے، جی. آئی بس سمجھ میں. اور اس میں سیب کا سرکہ لینا. سیب کا سرکہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے 50 150 ہو گیا، آپ نے آدھا کلو شہد لینا ہے. صحیح ہے. کتنا؟ آدھا کلو. آدھا کلو شہد لینا ہے، اور آپ نے سیب کا سرکہ اسی ریشو کے مطابق 50 گرام ہے، اس میں ڈال کے اس کو پکایا. ٹھیک ہے، اور اس میں حل ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو چھان لی، ہلکی دھیمی آنچ میں اس کو کرنا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں ہوں گی، 50 50 گرام، اور سرکہ بھی 50 گرام. 50 گرام 200 گرام ہو گیا، اور آدھا کلو شہد ہو گیا، آدھا کلو تو شہد 700 گرام ہو گیا. 700 گرام ہو اب وہ گیا. 500 گرام رہ جائے. ہاں، اس کے بعد اس کو ایک چمچہ آپ کھانا شروع کر دیں. حضور بہترین ہو گیا، یہ تو دل کا نسخہ بن یہ گیا. جو بند شریانیں ہوتی ہیں نا، جی. یہ اس کو کھول دیتی. اچھا، ٹرائی گلیسرائڈ کے لیے بھی بہترین، لپڈ پروفائل کے لیے بھی بالکل بہترین، بالکل بالکل اور بالکل. جو ہے وہ فیٹی لیور کے لیے فیٹی بھی لیور کے لیے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب بعضوں کا جب لوگوں کی نا ایج زیادہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ مرض 70 سال کی عمر میں ہے، صحیح. تو آدھے کلو کی جگہ 1 کلو شہد لے لیں. اچھا. ہاں، اگر 40 سے 50 سال کی ایج تک کا ہے تو آدھا کلو شہد لے، اور اگر 50 سے 60 سال اوپر کا ہے تو وہ 1 کلو شہد لے لے، تاکہ اس کے اثر تاثیر تھوڑی سی کم ہو جائے اور اس کی مزاج کے مطابق اس کو فائدہ دے. فائدہ ہو جائے. اچھا، کیونکہ لیکن اب ہر بندے کو ہر عمر میں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی نا. میدے کا پرابلم. میدے کی پرابلم ہوتی ہے. اب 70 سال کا بوڑھا شخص ہوگا، اس کا میدا، اور ایک 40 سال کا ہوگا اس کا میدا، فرق ہے نا. جی. تو وہ اس ڈوز کو ایکسیپٹ کرے گا، یہ اس ڈوز کو ایکسیپٹ کرے گا. اور جو لمبا پانی ملا دیتے ہیں، شربت دل کے نام سے ادھر ادھر سے ملتے ہیں، تو بڑا بڑا مطلب پانی ہوتا ہے وہ اب سارا. نہیں ہوتا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں خود بناؤ، وہ یہ بہترین ہے. اللہ جواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور خیر، یہ آج کے سوالات ہو گئے ہیں، اور مطلب اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل خیر کل دوبارہ انشاءاللہ عز و جل حاضری دے سکیں گے. نیکی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور درود پاک روزانہ آپ تعلیم فرماتے ہیں، تو درود پاک آپ آج کیا تعلیم فرمائیں؟ جنات سے حفاظت کے لیے درود. سبحان اللہ، اب سبحان درود تو اللہ، ویسی بڑی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اب جب نظر بد کے معاملات پہ ٹاپک تھا، جناتوں کا ٹاپک تھا، تو یقیناً کوئی ایسا درود ہونا کہ جو اسپیشلی ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ درود آپ کی ٹیبل پہ میں نے رکھوایا ہے. سبحان اللہ. جنات سے حفاظت کا درود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المبعوث الی الجن والانس والاسود والاحمر فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم یا طہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ درود پاک کم از کم اس کو اپنے مرتبہ ورد میں، اپنے کم از کم 11 مرتبہ اس کو لازمی اپنے ورد میں رکھیں، سبحان اللہ. اور زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا مریض ہو جو اس مرض میں مبتلا ہو، اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں، آپ دیکھیں اس کو کیسی شفا ملتی ہے اس کو. اور یہ درود پڑھ کر پانی دم کر کر بھی پلایا جاتا ہے. تو میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو ان اعمال کی اجازت ہے جو آج میں نے بتائی ہیں. اور آج ہمارا ذکر سورہ قریش پہ رہا، اور یقیناً سورہ قریش پڑھنے والے ان کا بھی دل باغ باغ ہو گیا ہوگا جب سورہ قریش کی برکتیں سنی انہوں نے. سبحان اللہ. اور جو پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوا،
تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت سبحان اللہ، بالکل اجازت سبحان، عام اجازت ہے یہ پڑھنے کی 70 مرتبہ روزانہ؟ ہمارے سلسلے کی پہچان ہی سورہ قریش ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی پہچان میں اکثر کہتا ہوں نا، وہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما. حضور خیر لشکر قریش کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ مختصراً، تاکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں، کہ لشکر قریش کا کوئی ایسا کارنامہ پھر ابھی تو ہمارے دن باقی ہے نا، انشاءاللہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. کل یہ رہا. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کیونکہ لشکر قریش کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی، اور میں نے یہاں لکھ بھی لیا تھا کہ کچھ کارنامہ پوچھوں گا، واقعہ آگے. یہ کارنامے تو بھرے پڑے ہیں. سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ. فیوزات برکتیں تو لوگوں نے جب بتائی ہے نا، تو ان کے پاس مشاہدے تحریر میں رکھے ہوئے ہیں سب بچوں کے پاس، اللہ کہ اکبر. ان کو کس طرح انہوں نے فائدہ حاصل کیا، کس سبحان طرح انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی. میری بات الگ ہے، میں اپنے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شان آپ کے شاگردوں کی، تو پھر آپ کا کیا معاملہ. سبحان اللہ. حضور خیر نیکی کے حوالے سے، خیر میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ نیکی کے کام میں ضرور آپ حضرت کا دست بازو بنیں، اور نیکی کے کام میں ضرور شرکت کریں. اس کار خیر میں اپنا مختصر حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت بڑا حصہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اس کام میں، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ جتنی بھی توفیق ہو، آپ بس دست بازو بنے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کا، کہ وہ اس کار خیر میں جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ضرور ملا لیجیے. کالز کا وقت بچا نہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ کالز کا ٹائم اگر بچا نہیں ہے. انشاءاللہ عزوجل دوبارہ نشست میں آپ کے کالز ضرور لے سکیں گے، کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر. خیر ابھی ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہ عرض کرتے ہوئے جائیں گے کہ ذکر میں ضرور شرکت کیجیے گا. آخر میں ذکر ہوتا ہے، اور یہ سلسلے کا ذکر ہے، اور بزرگوں کا اجازت یافتہ ہے، تو اس ذکر میں ضرور شرکت کر کے اپنے علم کو مزید مضبوط کر لیا کیجیے. یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں محبت کا پیغام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. یا الہی یا الہی یا انت الغادي انت الحق ليس الغادي الا هو انت الباقي انت الحق ليس الباقي إلا هو. قلبي
يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان يا يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
يا شاذلي يا أبا الحسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي